پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی شاندار حدیث پاک درود پاک کی فضیلت سے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وکلا بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو رب کریم نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی۔ اچھا یہ تو ہو گیا اس کا لسننگ پاور، اب ذرا اس کی نالج دیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، بس جو کوئی شخص قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ابھی کمال کی حدیث ہے، دو باتیں اس میں بہت پیاری سیکھنے کو ملیں گی، ایک تو انشاءاللہ عقیدے کی بات اور دوسری انشاءاللہ عشق والی بات۔ پہلی بات، اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے، پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے، صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں۔ اور اب عشق والی بات کہ دنیا میں دستور ہے کہ آپ جس شخصیت سے محبت کرتے ہو، ریسپیکٹ کرتے ہو، اور جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کا نام ان کے بارگاہ میں لیا گیا ہے، ان کے سامنے لیا گیا ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے وہ لوگ ہوں گے مختلف پیران عظام سے مرید ہوں گے، کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یار آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کا نام لیا گیا تھا، کتنی خوشی ہوگی، اچھا میرا نام لیا گیا، سچ بتاؤ کیا بات ہو رہی تھی، ذرا دوبارہ سنتے ہیں اس سے، دوبارہ ریپیٹ کرو یار کیا ذکر ہوا تھا، بیکاز یو لو ہم، یو ریسپیکٹ ہم، آپ پہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کا نام ادھر لیا گیا۔ مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے، میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں، ہمیں روز یاد کرتا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرمانا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، گھبراؤ نہیں، درود پڑھتے رہا کرو، نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے، بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، ذرا سوچئے جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرا تھا،
जहालत का अंधेरा था, और नबी पाक ऐसा नूर बनकर आए कि जिसने दुनिया का रंग ही बदल दिया। नबी पाक जब तशरीफ लाए तो इस्लाम का नूर ऐसा फैला कि जिसने सारे आलम को रोशन कर दिया। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई अहम इवेंट होने वाला होता है ना, उसकी अनाउंसमेंट की जाती है। अच्छा, जैसा इवेंट ऐसी अनाउंसमेंट। तो जब रब के हबीब ने आना था, जिनके सबब कायनात बनी है, याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम वजह तख्लीक़े कायनात है। ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। तो ये कायनात नबी पाक के लिए बनी है। तो अब आपकी आमद का वक्त था, तो एक ऐसा अनाउंसमेंट दुनिया में हुआ, ऐसे वाकयात होने लगे कि दुनिया को गोया झंझोड़ दिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले, जरा तवज्जो रखिएगा, मैंने ये बात आपसे थोड़ी देर बाद दोबारा पूछनी भी है। ये जुमला याद रखिएगा कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले एक बड़ा कमाल का वाकया हुआ। और ये वाकया क्या था? यमन का बादशाह था अबरहा। उसने एक प्लान किया कि ये मुसलमान काबे का तवाफ क्यों करते हैं, काबे पे जाकर हज क्यों करते हैं, क्यों ना मैं काबे को ही गिरा देता हूं और माद अल्लाह उसको तहस नहस करके उसके पत्थर लेकर यमन में काबा बना लूंगा, फिर ये सारे लोग मेरे पास आएंगे। अब उसने प्लान क्या किया कि मक्के पर अटैक करने के लिए, देखिए उस जमाने में तो जो लड़ाई होती थी वो घोड़ों पर और ऊंटों पर होती थी, वो हाथियों का लश्कर लेकर चला गया। जरा सोचिए कि हाथियों का मुकाबला घोड़े वाले और ऊंटों वाले कैसे कर सकते हैं। मक्के का घेराव किया और फिर क्या किया, मक्के वालों के मवेशी जो थे, मक्के वालों के जो जानवर थे, वो भी उसने पकड़ना शुरू कर दिए। अब लोगों का रोजी रोजगार भी डिस्टर्ब हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने क्या उनके चेहरे पर नूर अता फरमाया था, उनकी पेशानी पर नूरे नबुवत चमकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, आप गए अबरहा के पास। अब जरा गौर कीजिए, वो कर्रो फर के साथ मुतकब्बिर बादशाह आया हुआ है और उसने काबे को ढाना है, उसका प्लान ये है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे में गए, बाहर से पैगाम भिजवाया गया कि मक्के का सरदार आया है। हो सकता है उसने सोचा हो कि मुझसे मिन्नतें की जाएंगी, मुझसे नेगोशिएशंस की जाएंगी, बड़े तकब्बुर के साथ बैठा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे में दाखिल होते हैं। अल्लाह ने उनकी पेशानी पर ऐसा नूर अता किया था, वो खेमे में दाखिल हुए। अब रहा रोब में आ गया, इज्जत के लिए खड़ा हो गया, अपने बराबर में बिठाया और कहा हजरत फरमाइए कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी अजीब डिमांड की। आपने कहा कि तुमने मक्के वालों के मवेशी, उनकी बकरियां, उनके जानवर पकड़ लिए, हमारे जानवर हमारे वापस कर दो। अबरहा कहता है मैं तो समझा आप काबे की बात करेंगे, अपने बरकस की बात करेंगे, आप तो काबे की बात ही नहीं कर रहे, आपको फकत अपने जानवरों की फिक्र है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो जवाब आज भी सीरत की किताबों में सुनहरे हुरूफ से लिखा है। क्या कमाल का जवाब दिया। आप फरमाते हैं जानवरों के मालिक हम हैं, हमारे जानवर हमें दे दो, काबा जिसका घर है वो खुद ही हिफाजत कर लेगा, काबे का मालिक उसकी हिफाजत करेगा। अब रहा तो बात समझ न आई, वो समझने लगा कि लगता है कंफ्यूज हो गए हैं, लगता है डर गए हैं, जानवर छोड़ दिए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अजब अनाउंसमेंट किया, मक्के वालों से कहा सारे लोग अपने जानवर लें और पहाड़ों पर चले जाएं। आज जो मक्के शरीफ गए हैं उन्हें पता है काबे के गिर्द पहाड़ हैं। अब तो कई पहाड़ तोड़ दिए गए, होटल्स बना दिए गए, मगर उस जमाने में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, सिर्फ काबा है, हरम शरीफ नहीं बना, बल्कि चारों तरफ पहाड़ हैं। मक्के वाले सारे पहाड़ों पर चले गए। Nobody dared to resist, कोई वहां पर रुकावट लेने के लिए तैयार नहीं है। फकत हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब काबे पर जाते हैं, काबे की दीवार को थामते हैं और वो रिक्कत अंगेज दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे करीम, ऐ काबे के मालिक, आज तुझे अपनी कुदरत का नजारा दिखाना है, आज इन जालिमों को तूने बताना है कि तू और तेरे मानने वाले हक पर हैं। आप रिक्कत अंगेज दुआएं करते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे और उसके बाद आप भी काबे के से दूर होकर पहाड़ पर चले गए। ये कैसा हमला
मामला था कि शहर में कोई हिफाजत के लिए खड़ा नहीं था, फकत काबा है और हाथी का लश्कर है। और अब हुक्म किया, अब रहा ने ऑर्डर दिया कि हाथी चले और काबे को तहस नहस करके रख दें। मगर अब दुनिया ने एक अजब नजारा देखा, अब अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक अजब नजारा दिखाया। जिस हाथी पर अब रहा बैठता था, वो हाथी अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। काबे की तरफ रुख करते थे, वो मूव नहीं करता था, उसका रुख चेंज करते वो चलना शुरू कर देता। और अब अल्लाह करीम ने इसके मुकाबले के लिए क्या भेजा? दुनिया का दस्तूर है, आर्मी का मुकाबला आर्मी करती है, नेवी का मुकाबला नेवी करती है, एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं। अब हाथी हैं और मुकाबले के लिए भेजा क्या है मेरे रब ने? मुट्ठी में आने वाला परिंदा अबाबील। अरे चील जितना परिंदा भी कोई ना भेजा, रब ने अबाबील के लश्कर भेजे जो खुद मुट्ठी में आ जाता है, जिसका अपना वजन चंद ग्राम है। बताओ उसकी चोंच और उसके पंजों में कितना भारी कंकर होगा, कितने छोटे से कंकर हैं। मुकाबला हाथी से है। अल्लाह अकबर। रब्बे करीम ने अपनी कुदरत का कैसा नजारा दिखाया। और आज लोग कहते हैं कि फला सुपर पावर ने जनाब बड़े गाइडेड मिसाइल बना लिए हैं, टारगेट सेट कर दो, मिसाइल जाके वही हिट करता है। अल्लाह अकबर। आओ मैं बताता हूँ, 1450 साल पहले मेरे रब ने अबाबील के उन पंजों में कैसे गाइडेड मिसाइल दिए थे। हर कंकर पर हाथी सवार का नाम लिखा था, उस सवार का नाम मौजूद था। अब ये जब लश्कर आते हैं उसके बाद क्या होता है? आज तक कई बार सूरह फील आपने कुरान में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी, मगर आज जरा सूरह फील को इस वाक़े के पस मंजर में समझिए, मजीद ईमान ताजा होगा। रब्बे करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका तर्जुमा क्या है? ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया है? मैंने बयान के शुरू में एक जुमला आपको याद करवाया था। ये वाकया जो है असहाबे फील का नबी पाक की विलादत से कितना पहले हुआ था? माशाल्लाह याद है, ये याद रखना, ये बड़ी अकीदे की बात बता रहा हूं। 55 डेज पहले ये वाकया हुआ है। और अल्लाह कुरान में अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने न देखा? अलम तरा कैफा, आका तो दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे। और रब अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने न देखा। इट मीन्स याद उसको दिलाया जाता है जो कहीं देख रहा था, जो कहीं मौजूद था। अल्लाह अकबर। अब वो हदीस पाक सुनो कि अल्लाह के हबीब फरमाते, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। प्यारे आका ने पूछा है, जिब्रील तुमने तो सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, सबसे मुलाकात की है, बताओ ना किसी को मेरे जैसा भी पाया, तुम्हें मेरे बारे में क्या कहते हो? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन जिन्होंने तमाम अंबिया की खिदमत में हाजिरी दी, क्या कहते हैं? जिब्रील अमीन कहते, हुजूर आप जैसा मैंने कायनात में कोई और नहीं देखा। सारे नबियों की बारगाह में जिब्रील अमीन ने हाजिरी दी है। किसी की बारगाह में 5 बार, किसी की बारगाह में 10 बार, कुछ अंबिया की बारगाह में 100 बार। आओ मैं बताता हूँ कि नबी पाक के दरबार में जिब्रील अमीन कितनी बार आए। और ये फकत अरसा कितनी देर का है? 23 साल के अरसे तक हाजिरियां रही। 40 साल की उम्र में पहली वही होती है। 63 साल की उम्र में नबी पाक दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। 23 इयर्स में जिब्रील अमीन 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। 24,000 बार। क्यों? सिदरतुल मुंतहा से 7वें आसमान से भी ऊपर रोज आना है और कई कई बार आना है। मौलाना हसन रजा खान साहब राज से पर्दा उठाते हैं कि वजह क्या है, इतनी बार क्यों आते हैं? फरमाते, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता। अगर कहते नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही नहीं आता था। एक बार जलवाए जाना देख लिया था, अब बार बार आका की याद सताती थी। वो इसलिए आते थे कि आका का जलवा देखना है। तो बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों सुनो,
आका की विलादत से पहले पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अरे अबाबील के लश्कर भेजे और उन्होंने क्या किया? और मीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, उन पर पत्थरों की, कंकरों की बारिश की, और रिजल्ट क्या आया? फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बनाकर रख दिया, परखचे उड़ गए। उन कंकरों ने वो काम किया जो बड़े बड़े मिसाइल ना कर सकते थे, हाथी सवार, और उन हाथियों का नामो निशान बाकी ना रहा। गोया पूरी दुनिया को ये मैसेज देने वाला था। और एक वाकया नहीं हुआ, नबी ये पाक जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए, अरब में बारिशें हुई, खूब सब्जा हुआ, जानवर फरबा हो गए। रिवायतों के अल्फाज हैं, इतने मोटे हो गए ऐसा लगता था चर्बी से फट न जाए। जितने काफले तिजारत को गए सब नफा करके वापस आए। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त एक और बड़ा कमाल का वाकया हुआ। कुफर के जितने ऐवान थे ना, सबको मैसेज गया, सबको बताया गया कि नबी ये पाक की आमद होने वाली है, सच्चे दीन के रखवाले की आमद होने वाली है। काबे में बुत थे, वो औंधे गिर गए। एक आग जलाई थी फारस ईरान में आतश परस्तों ने। उन्होंने क्या किया था? उनका दावा यह था कि फ्रॉम लास्ट 1000 years, 1000 साल हो गए हमारी आग नहीं बुझती, और बुझने भी नहीं देते थे। मगर जब आका की विलादत हुई तो वो आग भी बुझा दी गई, वो आग भी बुझ गई। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। गोया रात को भी नवाजा गया, सुबह को भी नवाजा गया। आका सुबह सादिक के वक्त खुशबुओं में बसे हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आते ही पहला काम मेरे आका सजदे में चले गए, अपने रब को याद किया, उम्मत के लिए दुआ की। आला हजरत लिखते हैं ना, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। अब नबी पाक का मुबारक बचपन शुरू होता है। बीबी हलीमा सादिया के भाग जागते हैं। आप कहती हैं मैं बड़ी गरीब थी, मेरे जानवरों में भी ताकत नहीं थी। जब मक्के को आ रही थी मेरा खच्चर सबसे पीछे रह जाता था, पूरे काफले के लोग परेशान थे। हलीमा कैसा जानवर लाई हो? कहती मैं खुद भी इतनी कमजोर थी, अपने पास भी दूध नहीं था। मक्के के लोगों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने गांव में भेजते थे ताकि उनकी जबान भी अच्छी हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो। अब जब उस साल मक्के में वो गदाइयां आई, सबको बच्चे मिल गए। बीबी हलीमा कहती हैं कि मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया मेरी गुर्बत को देखकर, मगर मैंने एक बच्चा देखा, था बड़ा नूरानी, था बड़ा प्यारा, मगर उसके वालिद दुनिया में नहीं थे, इसलिए किसी दाई ने उस बच्चे को नहीं लिया। कि वालिद नहीं है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा। बीबी हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इस प्यारे से नूरानी बच्चे को ले जाती हूँ। अल्लाह अकबर। उनको क्या मालूम था कि इस बच्चे को गोद में लेना है और उनके मुकद्दर जाग जाने हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, उस वक्त मक्के में कई दाइयां आई थी, किसी एक का नाम बता दें। हम में से कोई किसी एक का नाम नहीं जानता, मगर जब तक ये सूरज और चांद बाकी रहेंगे बीबी हलीमा सादिया का नाम चमकता रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि उन्होंने नबी पाक की खिदमत की, अपना ताल्लुक नबी पाक के साथ जोड़ लिया। और ये उसूल याद रखना, जिसने आका के साथ ताल्लुक जोड़ा अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं ये कोई बहुत बड़ी डिग्री होल्डर नहीं है, इन्होंने जमाने में कोई साइंस की इजाद नहीं की है। आज अगर हम सबको दुनिया में कोई इज्जत देता है तो फकत ये नाम मुस्तफा है, ये सरकार के नाम की इज्जत है जो हमारी पहचान बनी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिसने मेरे आका के नाम को बुलंद करने की कोशिश की अल्लाह ने उसके नाम को बुलंद कर दिया। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। अरे बीबी हलीमा के भाग जागे, कहती मैं नबी पाक को लेकर निकलती हूँ, वही खच्चर जो सबसे पीछे रह गया
اب وہ سب سے آگے دوڑ رہا ہے. میرے قافلے والے کہتے حلیمہ جانور تبدیل کر دیا ہے, ریپلیس کر دیا ہے, اتنی تیزی سے کیسے دوڑ رہا ہے؟ اس وقت تک تو آپ کو ریئلائز نہیں ہوا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جب اپنے گھر پہنچتی ہیں کہتی میری بکری کے تھن بھر گئے. وہ بکری جو ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہی, اتنا دودھ نکلا ہمارے سارے برتن بھر گئے. خود میری صحت اچھی ہونے لگی, میں نے بھی نبی پاک کو دودھ پلایا, اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا. اب جب رات ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے گھر میں عجب روشنی ہونا شروع ہو گئی. ابھی تو لائٹوں کا زمانہ ہے نا, اس زمانوں میں تو لائٹ نہیں تھی. صبح ہوئی تو گاؤں والے آئے, کہتے اے حلیمہ کون سی لائٹ لائی ہو, کون سا چراغ لائی ہو جو رات بھر تمہارا گھر روشن رہا؟ کہا میں تو کچھ نہیں جانتی, ایک ایسا نور لائی ہوں جو ساری رات چمک رہا تھا. میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جو آپ کے رضائی بھائی بہن تھے وہ صبح کہیں چلے جاتے تھے. آپ نے پوچھا بی بی حلیمہ سے کہ امی جان میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. کہا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں. نبی پاک ان کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں. ایک دن وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے خوف زدہ, اور کہا کہ امی جان غضب ہو گیا. تو کیا ہوا؟ کہا ہمارے بھائی کو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سینہ چیرا اور اس کے بعد وہ چلے گئے. بی بی حلیمہ سعدیہ بھی گھبرا گئی, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بی بی آمنہ کی امانت تھے نا. وہ دوڑتی ہوئی اس جگہ پر گئی, اور جب وہاں جاتی ہیں تو دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ گم سم بیٹھے ہیں. کہا بیٹا کیا ہوا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگ آئے جن کے سفید لباس تھے, میرا سینہ چاک کیا, اس میں کچھ داخل کیا اور سینہ بند کر دیا. کوئی نشان نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں تھی. آج سائنس نے ترقی کی ہے, اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. سنو 1450 سال پہلے میرے آقا کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. اس کو کہتے شق کے صدر. فرشتوں نے نور مبارک سینہ مبارک میں اور نور کو داخل کیا. بی بی حلیمہ سعدیہ جو ہیں پیارے آقا کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئیں کہ اے بی بی آپ اپنے بچے کو واپس لے لیں, مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جنات یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے. بی بی آمنہ کہتی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا. جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں, میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور یہ ایک بار نہیں یہ 4 بار ہوا ہے. نبی پاک کا شق کے صدر کیا گیا. ایک تو یہی 2-3 سال کی عمر میں, ایک 10 سال کی عمر میں. جب جوانی قریب آتی ہے, انسان پر جوانی کے معاملات آتے ہیں, نبی پاک کے قلب اقدس میں اس وقت بھی نور داخل کیا گیا. تھرڈ ٹائم جب پہلی وحی کا نزول ہونا تھا 40 ایئرز کی ایج میں, جب پہلی قرآن نازل ہونا تھا, اور قرآن کا بوجھ قلب مصطفیٰ وہ برداشت کر سکے, مزید قوت دینے کے لیے ایک بار پھر شق کے صدر کیا گیا اور نور داخل کیا گیا. اور 4تھ ٹائم یہ کب ہوا کہ جب نبی پاک کو سفر معراج پر جانا تھا, اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا. وہ تجلی دیکھ رہی تھی جس کی ایک جھلک دیکھ کر حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے, اور میرے آقا نے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا, کلام بھی کیا, قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا. کیسا دل اقدس ہے میرے آقا کے نورانی دل کا, اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے. آج نبی پاک کے نورانی دل کی بات تو ہم نے سن لی, اب ذرا اپنے دلوں کو بھی چیک کرتے ہیں. ہم دیکھیں کہ ہمارا دل بھی پاک و صاف ہے کہ نہیں. دیکھیں اپنے دل کی نارمل بیماریوں پر تو ہم بہت بات کرتے ہیں, ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, کولیسٹرول ٹھیک ہونا چاہیے, بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے, شوگر ٹھیک ہونی چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ جناب مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے. اچھی بات ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, لیکن اگر دل کی بیماری لگ بھی گئی, اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ جان چلی جائے گی. مگر جس بیماریوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر وہ دل میں لگ گئیں تو ایمان جا سکتا ہے. Now please decide whichever illness is more serious. کون سی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ وہ بیماری نا جو ایمان لے سکتی ہے. مجھے 2 سال پہلے جب یہ بیان کا موقع ملا تھا, میں نے ایک بیماری پر بات کی تھی اور وہ تھی تکبر. آج میں ایک اور بیماری کا ذکر کرنے آیا ہوں جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئی ہے, اور وہ ہے حسد. آج کون ہے جو حسد سے مبتلا نہیں؟
اور یاد رکھیے حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے نا، ارلیسٹ، سب سے پہلے شیطان کو حضرت آدم سے کیا ہوا تھا؟ حسد ہی تو ہوا تھا نا، تکبر کیا تھا اور ساتھ حسد کیا تھا۔ قابیل اور حابیل یہ دو بھائی تھے، آپس میں کیا پرابلم ہوا تھا؟ حسد ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی میں سے کر سکتی ہے، بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بہنیں حسد میں مبتلا ہو سکتی ہیں، دوست حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اب دو تین باتیں سن لو کہ حسد ہے کتنا برا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس طرح شہد کو سرکہ ایلوا خراب کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کو جلائیں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں خاک ہو جاتی ہے نا۔ نیکیاں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم روزے بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں، محفل میں بھی آئے ہیں، صدقہ خیرات بھی کریں، اور ساتھ حسد بھی پالا ہوا ہے، تو ساری نیکیاں تو خراب ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ پلیز ہمیں اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسد کی تعریف کیا ہے۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی نعمت ملے، کوئی شہرت ملی، عزت ملی، دولت ملی، خوبصورتی ملی، واٹ ایور، انسان یہ تمنا کرے کہ اس سے چھین کر یہ نعمت مجھے مل جائے۔ اچھا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے۔ یہ ہے حسد۔ حسد کی ایک جائز قسم بھی ہے، اس کو کہتے ہیں رشک، عربی میں کہتے ہیں غبطہ۔ وہ کیا ہے؟ کسی کو نعمت ملی اور آپ دعا کریں یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دیتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ کریں۔ یہ تمنا نہ کریں کہ اس کی چھینے پھر مجھے ملے یا اس کی برباد ہو جائے۔ وہ کتنا گندا دل ہے جو کسی مسلمان کی بربادی کی تمنا رکھتا ہے، یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایکچولی حسد کرنے والا آپ کو پتا ہے آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے، اعتراض کس پہ کرتا ہے؟ ذرا توجہ رکھیے گا، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے آپ سب سے باآواز بلند جواب چاہیے۔ مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ زور سے جواب دیجیے۔ شہرت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ اٹ مینز کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تو نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ میں اور آپ کون ہوتے اس میں پرابلم کریٹ کرنے والے؟ لیکن یہ حسد جو ہے، اچھا اس کی ایک اور پرابلم بتاؤں، نیند نہیں آ رہی، ٹینشن بڑی ہے، میں سوتا ہوں مگر دماغ نہیں سوتا، سوچتا رہتا ہوں۔ میں آج مشورہ دے رہا ہوں آپ کو، جس کو یہ پرابلم ہے نا، چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو دل میں نہیں پال لیا، کیونکہ حسد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیلسی ہے۔ یہ زندگی میں بھی آپ کو جلائے گا، کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے، وہ ترقی کرتا رہے گا، آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی، وہ آگے بڑھتا رہے گا، آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی، نیند کہاں سے آئے گی، سکون کدھر سے آئے گا؟ واللہ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں، فریش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لوگوں کا حسد اپنے دل سے نکال لو، سب کا بھلا سوچنا شروع کر دو۔ بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ آپ لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کا اچھا سوچیں۔ کسی کو ترقی ملتی ہے تو کیوں پرابلم ہوتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، اللہ اسے بھی دے، مجھے بھی عطا کر دے، اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے نا۔ اب آخر میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں یار بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن میں تو حسد نہیں کرتا۔ حسد واقعی بری چیز ہے، مگر میں کدھر حسد کرتا ہوں؟ چلیں کولیسٹرول چیک کرانے کے لیے کسی لیبورٹری میں جاتے ہیں نا، شوگر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں، میں ایک چھوٹا سا لیبورٹری ٹیسٹ کر لیتا ہوں آپ سب کا۔
جواب مجھے مت دیجیے گا، اپنے آپ میں جواب دے دیجیے گا، آپ کے سامنے رپورٹ آ جائے گی، آج ہی رپورٹ آ جائے گی۔ ہاں لیبورٹری میں تو 6 گھنٹے 12 گھنٹے لگتے ہیں نا، یہ اگلے منٹ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور گھبرانا نہیں، اگر رپورٹ میں پوزیٹو آ گیا نا تو آج علاج بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگلے 5-6 منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں گا، یہ میرے بیان کا عطر ہے 5 منٹ۔ پہلا ٹیسٹ، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے، اچھا یاد رکھیے گا حسد جو ہے نا اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں، ہاں جس سے آپ کا کوئی ریلیشن نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں رہتے ہیں، کوئی برازیل میں رہتے ہیں، آپ کو اس سے حسد نہیں ہوگا۔ حسد دوستوں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے، ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے، ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے، ناتخواں کو ناتخواں سے حسد کروا سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اب سوال میرا یہ ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کسی اور کی بات کرو نا، کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے، اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ، کچھ نہ کچھ ہے یار، اس کی تعریف کیوں بری لگتی ہے؟ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے، یار یہ پھر اور آگے بڑھ گیا، ایک دکان تھی 2 دکانیں، ایک فیکٹری تھی دوسری فیکٹری بھی لگا لی، پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا، اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا، ایک اور گاڑی لے لی، اچھا اور مشہور ہو گیا، ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں، اٹ مینس سم تھنگ رانگ۔ تیسرا اور آخری ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا وہ بدنام ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برباد کرنے کی تمنا رکھنے والے، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ تو اب سنو، اگر کوئی ایسا ہے کہ یار اس کا برا ہوا نا مزہ آیا، اب دل کو ٹھار پڑ گئی، اپنے دل پہ بندہ افسوس کرے، اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یاد رکھو جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھے 3 ٹیسٹ بتا دیے ہیں۔ اب اگر دل میں خیال آ رہا ہے نا، سچا خیال لانا، مجھ سے چھپا لو گے، اللہ سے نہیں چھپا سکو گے۔ اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کوئی ہے ایسا جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے، اب سمجھ لو کہ ڈائگنوس ہو گئی ہے، پازیٹو آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جلدی حل اس لیے کرنا ہے کہ اگر حل نہیں کیا نا تو میری نیکیاں روز برباد ہو رہی ہیں، آگ کی طرح لکڑی کھا رہی ہے میری۔ پرابلم اس کو نہیں ہے جس سے حسد ہوا ہے، پرابلم مجھے، کیونکہ مجھے ہو گیا نا۔ اب آئیے میں آپ کو علاج بتا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، سبحان اللہ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد بھی نکال دے، تکبر بھی نکال دے، اے اللہ عجب بھی نکال دے، ریاکاری بھی نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے، گناہگار ہوں میرے دل کو پاک کر دے، تجھے محبوب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجیالا کر دے۔ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، نگاہ رحمت فرمائے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا۔ یہ پہلا علاج۔ دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا، یہ سمجھ لو کہ انجیکشن بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا، آپ اس کو تحفہ دیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دیں؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، تحفہ دو تحادو تحابو، تحفہ دو گے محبت بڑھے گی، تو آپ تحفہ دیں۔ اچھا ایک گڑبڑ یہ نہیں کرنا کہ آج بیان سنا اور کل جائے اس کے پاس، یار وہ مولانا صاحب نے سمجھایا تھا مجھے آپ سے بڑا حسد تھا، آج تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا بھائی، بغیر بتائے تحفہ دینا ہے، ہاں اس کو پتا نہ چلے، آپ تحفہ دیں تاکہ محبت پیدا ہو۔ بیماری میرے اندر ہے جو مجھے نکالنی ہے۔ ایک آخری علاج لے لو، وہ کیا ہے؟ whatever problem you have in your mind، آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے، یار یہ پیسے والا ہو گیا میں غریب، پرابلم ہے نا، اب اس کی دولت کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دے،
پھر وہی یار مجھے پہلے ہی پرابلم ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی دولت کے لیے دعا کروں، یہ اینٹی بائیوٹک ہے. ہاں لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا. آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، اتنا مشہور ہو گیا، آپ دعا کریں اللہ اس کی عزت میں اور برکت ڈالے. آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے، یار اتنا خوبصورت ہے، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے. ہے مشکل، جب آپ دعا کریں گے آپ کو لگے گا یار دل پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے، یہی تو علاج ہے. لیکن ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یار وہ اور ترقی کر گیا، اس کا کاروبار اور بڑھ گیا، تو آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے، بڑھنا ہی تھا، اللہ کی رحمت سے اور بڑھ جائے. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نا، آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. آج تو پرابلم یہ کہ ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. کوئی دوست آ کر کہنا نئی گاڑی لی ہے، اچھا بھائی دکھاؤ تو صحیح کون سا ماڈل ہے، یہ والا ماڈل. اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاؤ، مٹھائی بھی کھا لیں گے. جیسے ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سود کے پیسوں سے لیو. اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی، شاندار دعوت، نیا گھر بنایا ہے، بریانی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، جیسے ہی باہر نکلے یہ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا. تمہیں پرابلم کیا ہے، اللہ اسے ترقی دے رہا ہے. ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر؟ خوش ہونا سیکھو، آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے، آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے. یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، یہ وہ بیماری ہے جس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں کو بیان کیا، نبی پاک کے نورانی دل کا ذکر کیا، اور ساتھ ایک ایسی بیماری جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے. مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے تھے، مگر آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہ دشمن بھی ایسا ہے جو سامنے نہیں آتا، دل ہی دل میں برا چاہ رہا ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے. مسلمان کی خیر خواہی کیجئے، مسلمان کا بھلا سوچئے. اب اگلی زندگی میرے آقا کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا، 5 وقت نماز پڑھنے والا اور ان برائیوں سے پاک دل والا بنا دے.